الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو امن کی جگہ کیسے بنایا، اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے۔ سورہ عنکبوت ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 66 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج یہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں اللہ کے رب ہونے کے دلائل پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے کہ جانور کے اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں، ہرگز نہیں، پھر بھی وہ ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ سے، جہاں سے جس کا جتنا رزق ہے، اللہ اس حساب سے اس کو رزق دے دیتا ہے، یعنی روزی کے لیے پریشان نہیں ہو۔ یہ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں، سورج چاند کی پیدائش کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے روزی تنگ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، یہ تفصیل ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا آسمان سے۔ یہ رب ہونے کے دلائل ہیں سارے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کس طرح مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ اللہ کی کافی نہیں ہے اللہ کے دلائل؟ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ دنیا کی زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں وہ ایک کھیل تماشا ہے۔ اس کھیل تماشے کی میں نے تفصیل بتائی تھی، ٹھیک ہے، اور آخرت ہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں کشتی میں پھنس جاتے ہیں یا کہیں ہیں، اور پھر جب خالص اللہ کو پکارتے ہیں اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، تو وہ نجات کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور وہ جان لیں کہ یہ تھوڑے ہی عرصے کا فائدہ ہے جو وہ دنیا میں اٹھا رہے ہیں، پھر اللہ آخرت میں سب وعدے کر دے گا، لیکن اس وقت سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا ہے حرم کو امن والا۔ اللہ تعالیٰ نے حرم کو امن والا بنا دیا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یاد کرو وہ دعا جو ہم نے پڑھی تھی شروع کے پاروں میں، بالکل شروع میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کرتے جا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے کہ اس کو امن والا بنانا۔ اللہ نے امن والا بنا دیا اس کو، کہ یہاں پر کوئی فساد، قتل و غارت، فتنہ نہیں سر اٹھاتا، بس یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور جب کہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ اہل حرم کے آس پاس سے، کیا پھر باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں؟ یعنی کہ حرم میں نہیں کر پاتے وہ، یہاں تک کہ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا حرم کے اندر تو کچھ نہیں کہتا تھا، اور حرم سے باہر وہ بدلہ لیتا تھا۔ حرم کی سرزمین پہ میں پہلے حدیث بھی بتا چکا ہوں کہ ایک تو گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھائی جائے گی، دوسرا جو وہاں کے درخت ہیں وہ بھی نہیں کاٹے جائیں گے حرم میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے حرم کو۔ اور آس پاس کیا ہوتا ہے؟ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی کہ آس پاس حرم کے جو اور سائڈوں میں ایریے یا گاؤں ہیں، علاقے ہیں، وہاں پہ خوب لوٹ مار ہے، اس وقت بھی تھی۔ حرم اس وقت بھی امن کی جگہ تھا اور ابھی بھی امن کی جگہ ہے۔ کیا پھر باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کرتے ہیں؟ پھر وہ اس کو چھوڑ کر ایسے پر ایمان لا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کس نے بنایا حرم کو امن کی جگہ؟ کیا لات نے، منات نے، عزا نے، حبل نے، نائلہ نے؟ یہ سارے بتوں کے نام ہیں ان کے، ان میں سے کسی نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا۔ اب اس آیت کو ذرا ہم اپنی اس معاشرے پر رکھیں
کہ ہماری جو سرزمین ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ کیا حالات ہیں کہ انسان گھر کے گیٹ کے باہر تک کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس کو جان کا ڈر، مال کا ڈر، لوٹنے کا ڈر، اغوا کا ڈر. گھر کے باہر، روڈ پہ چلنا تو چھوڑو، گھر کے باہر بالکل نہیں وہ کھڑا ہو سکتا. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہم اس شریعت کو فالو ہی نہیں کر رہے ہیں صحیح معنی میں جیسے اللہ چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سناتا ہوں میں کہ ایک صحابی سے فرمایا کہ اسلام کی وجہ سے اتنا امن ہو جائے گا کہ تم دیکھو گے ایک عورت کو کہ سونے سے لدی ہوئی وہ فلاں علاقے سے چلے گی اور آئے گی، عمرہ کرے گی اور واپس چلی جائے گی. تنہا عورت سونے سے لدی ہوئی اتنا لمبا سفر کرے گی، کئی دن کا سفر ہے وہ، دوسرے شہر سے مکہ کا، اور کوئی اس کو نہیں لوٹے گا. تو وہ صحابی آپس میں بات کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اتنا خطرناک ایریا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پورے قافلے لوٹ جاتے ہیں، کہ 100 200 کے گروپ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو لوگ لوٹ لیتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے، اور وہ عورت تنہا کے نہیں چلے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. وہ صحابی زندہ تھے اور انہوں نے دیکھا، اپنی زندگی میں دکھایا اللہ نے ان کو کہ اتنا امن ہو گیا تھا کہ وہ عورت تنہا چلی اس علاقے سے اور حرم میں آئی اکیلی، سونے سے لدی ہوئی، عمرہ کیا اور واپس چلی گئی، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اس کے اوپر. یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ کے نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، یا اس نے جھٹلایا حق کو جب وہ آ گیا اس کے پاس، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اور بھی جو پہلے نبی آئے ان کو حق کے ساتھ بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا حق کے ساتھ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، یہ قرآن ہے. جو اس زمانے میں لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، حقیقت میں انہوں نے اللہ کو جھٹلایا. جنہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ بہتان بانا اللہ پر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر یہ کہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں بولتے تھے جب تک کہ وحی نہ آ جائے. اور ان پہ جھوٹ کا بہتان، تو جو جھٹلایا اللہ کو. اور پھر دوسرا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی بات کو جھٹلانا. ایک تو نبی کو اگر جھٹلایا تو بھی اللہ کو جھٹلا دیا سمجھو، اور دوسرا قرآن کو اگر جھٹلایا تو بھی اللہ کی بات کو جھٹلایا، کہ اللہ پر جھوٹ باندھا. وہ جو کہتے تھے نا یہ نعوذ باللہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا، یہ اللہ کا کلام ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کسی دیوانے پنے کا وہ نہیں ہے کلام، یہ رب العالمین کا کلام ہے. جھٹلایا جب آ گیا اس کے پاس، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے. اب اللہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب بتاؤ اتنا سب کرنے کے باوجود بھی کیا اب ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا جہنم میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے کہ ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن یہاں پہ سوالیہ نشان ہے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ خود فیصلہ کر لو. سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ تمہاری کتاب آج خود فیصلہ کرے گی. جو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ کہے گا اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لو، مجھے حساب لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود پڑھ لو اور فیصلہ کر لو کہ کیا تمہارا انجام ہے. اور ہر انسان کا یہی ہے.
کہ جو وہ زندگی میں کر رہا ہے نام اعمال میں وہ چیز لکھی جا رہی ہے. قیامت والے دن پورا اٹھا کے اس کا دے دیا جائے گا، 50 60 70 سال جتنی بھی عمر ہوگی، کہ یہ پڑھ لو اپنی کتاب اور خود ہی فیصلہ کر لو تمہارا کیا انجام ہے. وہ خود کہے گا، کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. آخری آیت ہے یہ، تو صورت ہماری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہمارے راہ میں، البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے انہیں اپنے راستے کی، اور بلا شبہ البتہ اللہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے اس کو صحیح الجامع میں، کہ صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں افضل ترین جہاد کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین سے اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا. اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جس کا خون بہا دیا جائے اور جس کا گھوڑا جو ہے کاٹ دیا جائے، پھر وہ جہاد افضل ہے. یعنی بہترین جہاد اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو اپنے جان اور مال کے ساتھ، کہ مال بھی لگائے آدمی اور اپنی جان بھی لگائے، خود شریک ہو جہاد میں، کافر سے لڑنے میں، وہ سب سے افضل ترین جہاد ہے. اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، غزوہ خندق صحابہ کرام کو ایسے ہی جنت کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نہیں دی ہیں، ایسی ایمان کے ان کے ایمان کی جو گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے نا، وہ ایسا ہی نہیں دی ہے. غزوہ خندق ختم ہوئی، تھکے ہارے صحابہ گھروں کو پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، صحابہ بھی اپنے گھروں میں پہنچے، کٹے پٹے لہو نکل رہا جسم سے. جبریل علیہ السلام آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ فرشتوں نے بھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے، کھڑے ہو جائیں فوراً اور غزوہ بنو قریظہ کے لیے تیار ہو جائیں اور نکلیں فوراً. اسی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اٹھائے، صحابہ کرام کو پکارا کہ آ جاؤ بنو قریظہ کی طرف. یہ پوری بہت طویل حدیث ہے یہ، جس کا میں ایک چھوٹا سا حصہ سنا رہا ہوں، کہ جہاد سے آئے ہیں لڑکے، اپنا جان اپنے مال اپنے جانور قربان کر دیے انہوں نے وہاں پہ، جو بچے کچے تھے بڑی مشکل سے گھر پہنچے، اور جبریل علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ فرشتوں نے تو نہیں رکھے، اٹھائیں اور نکلیں. ایسے ہی جنت کی ضمانتیں تھوڑی ملی ہیں، نرم گرم بستروں پہ سونے والے. اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان کا نشان بنایا نا، ان کی آزمائش بھی ویسے ہی رکھی ہے اللہ نے، کہ نکلے وہ راستے میں اللہ کے. جو غزوہ بدر، جنگ بدر ہوئی تھی، صحابہ کے پاس جوتے اور چپلیں تک نہیں تھیں پیروں میں پہننے کے لیے، اور غزوہ بدر کے لیے جو نا تیار ہو گئے تھے، کچھ سامان نہیں تھا. پھر اللہ نے دیکھو کیسی بہترین فتح دی تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا ہم ضرور اسے ہدایت دیں گے اپنے راستے کی طرف، یعنی اسے نیکیوں میں اللہ اور بڑھا دے گا. اور بلا شبہ البتہ اللہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے، اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے ہی، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی چیز جو ہے نا، مطلب کوئی چھوٹی نیکی نہ سمجھو کسی کو. یہی قیامت والے دن بڑی بڑی جو ہے نا نیکیاں مانی جائیں گی. انسان سوچے گا یار یہ تو میں کر سکتا تھا، میں کسی کو پانی پلا سکتا تھا، میں کسی سے مسکرا کے سلام کر سکتا تھا، میں چلتے پھرتے لوگوں سے سلام کر لیتا، میں خیریت پوچھ لیتا کسی کی رک کی، کسی کو روڈ کراس کرا دیتا، کسی کی مدد کر دیتا. یہ تو آدمی کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت اگر آ رہی ہو، یعنی تمہیں پتہ لگ جائے کہ قیامت آ رہی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں اگر کھجور کا پودا ہے تو اس کو لگا دو، تاکہ وہ ثواب مل جائے پودے لگانے کا.
کہ اس کو بھی یہ نہیں سمجھو کہ اب کس کام کا یہ قیامت آ رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا، نہیں، تم لگا دو۔ اور اسی طریقے سے دریا کے کنارے بھی اگر بیٹھ کر وضو کرو تو پانی میں احتیاط کرو، اگرچہ تم دریا ہی کے کنارے کیوں نہ ہو۔ امریکہ کی بہت بڑی ایک پانی سپلائی کرنے والی کمپنی نے اپنے کمپنی کے بینر پہ بڑی سی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ ان کا فرمان دیکھو کتنا زبردست ہے کہ دریا ہی کے کنارے اگر وضو کر رہے ہو تب بھی پانی ضائع مت کرو۔ اور ہمارے یہاں دیکھ لو، نل کے ٹپک رہے ہیں، لیک ہو رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے کسی کو، پانی ٹینک میں بھر رہا ہے، نالیاں بھر رہی ہیں، باہر گر رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہماری یہ صورت مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ ہم کل سے سورہ روم شروع کریں گے۔ جہاد اور مشکلات پریشانیوں سے ہی یہ صورت شروع ہوئی تھی، اور اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے انہی آیات پر کیا ہے، اور بیچ میں تمام انبیاؤں کے واقعات، جنت جہنم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں رزق میں، علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہمیں جو بھی بیمار ہیں انہیں بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور یہ جو گروپ ممبران ہیں ہمارے، ان کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ہماری جو گروپ ایڈمن ہے یاسمین باجی، ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ گروپ یہ جس طریقے سے لے کے چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صحت دے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کی اولادوں کے رزق میں برکتیں عطا کرے، اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں یا اللہ شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں نے ایک جنگ کا واقعہ بتایا تھا کہ جنگ کا میدان لگا ہوا تھا، ادھر بھی صحابہ کرام تھے لیکن صحابہ کرام کم تھے، میرا خیال ہے کچھ 400-500 کی تعداد میں تھے، اور دوسری طرف کفار تھے، کئی ہزار کی تعداد میں تھے۔ وہ صحابی جو تھے غالباً کون سے صحابی تھے ابھی بالکل ذہن میں نام نہیں یاد آ رہا، وہ خلیفہ، وہ تھے اس کے فوج کے سربراہ، سپہ سالار، یعنی وہ جو سب کے سربراہ ہوتے ہیں نا، وہ تھے۔ انہوں نے جب جنگ شروع ہونے والی تھی اس سے پہلے تقریر کری، تقریر کا مطلب ایمان کو بڑھاوا دیا۔ انہوں نے ایسی تقریر کری، اللہ کی یاد، اسلام کا جو بول والا ہے، اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے، کہ ابھی جنگ شروع ہوئی نہیں، ایک نوجوان اس میں سے جو مسلمانوں کا لشکر تھا، ایک نوجوان اس میں سے اتنا زیادہ پرجوش ہو گیا کہ وہ اکیلے تلوار لے کے کافروں کے اندر گھس گیا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، وہ کافروں کے اندر گھس گیا۔ اس نے شروع کی، ساری صفیں درم برم کر دی تھی کافروں کی، ہلچل مچ گئی تھی ان کی صفوں میں اور گھوڑوں میں کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ ایک بندے نے، یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، غزوہ بدر دیکھ لو کیا ہوا تھا۔ طارق بن زیاد، اسپین کا واقعہ جو بتاتا ہوں میں، کہ کشتیاں جلا دیں اس نے کہا یا تو فتح یا شہادت، بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس نے کہا میں مر بھی جاؤں گا تو تم لوگوں کو اس کے گورنر کو پکڑنا ہے زندہ، بدلہ لینا ہے۔ اور کس بات پہ اس نے چڑھائی کری تھی؟ کہ ایک عیسائی لڑکی کی عزت کے دشمن بن گئے تھے یہودی، اس عیسائی لڑکی نے طارق بن زیاد کو خط لکھا تھا، عیسائی لڑکی نے،
پورا لشکر لے کر چڑھائی کر دی تھی اور اسپین بہترین طور پہ فتح کر لیا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے بعد غرناطہ کے مقام پہ، جس کو ہم کہتے ہیں فال آف غرناطہ، کہ جب اس سے یہودی اور عیسائی چابی لے رہے تھے مسلمان سے، تو اس کی ماں اس کو کہہ رہی تھی کہ چوڑیاں پہن لے. جب شریعت سے ہم دور ہٹیں گے تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.